العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا صلوات عزیزان محترم، یہ 5 مجالس کے سلسلے کی تیسری تقریر ہے جو آپ کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے۔ وقت پر میری نگاہ ہے اور کوئی طولانی کلام کسی بھی صورت میں قائم کرنے کا ارادہ نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس وقت ہے اس میں ہم ایک ایسی صورت ثواب کو قائم کر دیں کہ جس کے نتیجے میں ہمارا یہاں آنا حسن عمل کی صورت اختیار کر جائے۔ یہی عنوان ہے اور یہی میرا مضمون ہے جس پر کہ آپ مجھے گزشتہ 2 دنوں سے سن رہے ہیں۔ ایک صورت کا اضافہ اس میں یہ ہو رہا ہے کہ گزشتہ کل کی تقریر بھی اور آج کی تقریر میں ہم اپنے گزرنے والوں کو اس طرح سے یاد کرتے ہیں کہ ایصال ثواب کی ایک صورت نکل آئے۔ ظاہر ہے کہ یہ عقل مندوں کا بتایا ہوا نسخہ ہے اور کہنے والوں نے یہی کہا ہے کہ فنا پذیر کے لیے بقا پسند ضروری ہے، جو فنا پذیر ہے اس کے لیے دوام ضروری ہے۔ تو ایسوں کے ساتھ کیوں نہ اپنے ذکر کو ملا لیا جائے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، ایسوں کے ساتھ ذکر کو کیوں نہ شامل کر لیا جائے کہ جو حیات دائمی رکھتے ہیں۔ قطرے کی بھی کہیں کوئی زندگی کی آپ کو تاریخ ملی ہے؟ کبھی نہیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن بحر ذخار میں جب قطرہ اپنے آپ کو سمیٹ لیتا ہے تو ایک پوری تاریخ بن جاتا ہے، اور وہ ایسی تاریخ بن جاتا ہے کہ پھر اب وہ بحر ذخار کا حصہ کہلاتا ہے۔ قدر میں معمولی، حقیقت میں کم تر، لیکن گنجائشوں میں اتنا عظیم و بلند کہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور عالم یہ ہے کہ پھر انسان اپنے آپ کو جو ہر طرح سے خود غرض واقع ہوا ہے، اس نے یہ طے کیا کہ ہم اپنے آپ کو اس انداز سے اس بحر ذخار میں محفوظ کر لیں کہ جس کے نتیجے میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ فنا ہمارا نصیب ہے۔ ہمارا نصیب فنا نہیں ہے، ہمارا نصیب بقا ہے، بقائے دائمی، بقائے مسلسل، بقا جو ہمیشگی کی صورت رکھتی ہے۔ ایسی صورت کے ساتھ ہم اس مجلس میں آتے ہیں بمشکل تمام۔ دیکھیے میں 40-45 دقیقوں پر مبنی گفتگو کروں گا، اور ظاہر ہے کہ کچھ ہمارے احباب
جو بڑے ہی یوں سمجھیے کہ بہترین سامع ہیں، آج پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں، اس میں قطعاً کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن چونکہ 2 دن اب موضوع کو میں دے چکا ہوں تو باتوں کو دہرانا میرے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز بڑی اہم ہے وہ یہ کہ اگر قرآن مجید پر آپ کی نظر ہے تو قرآن مجید پر نگاہ کرتے ہوئے یہ دیکھیے کہ سورہ کہف کی ایک آیت ہے، 30ویں آیت، 18واں سورہ ہے، 18th چیپٹر، اس کی 30th ورس 30ویں آیت ہے جو میرے عنوان کا موضوع اس انداز سے کہ وہ سرنامہ ہے، اور اس میں اعلان ہو رہا ہے، اور اعلان کرنے والا کون ہے؟ وہ جو خالق ارض و سما ہے، وہ جو خالق کائنات ہے، وہ جو کون و مکان کا خلق کرنے والا ہے۔ اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ دیکھو انسانوں میں جو ایمان رکھتا ہے، جو ایمان کی منزلوں پر قائم رہتا ہے، تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ ایمان تو رکھتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو ڈیمونسٹریٹ بھی کرتا ہے۔ وہ تنہا نظریہ نہیں رکھتا، وہ تنہا تھیوری پہ یقین نہیں رکھتا، بلکہ وہ نظریے کے ساتھ عملیے کی صورت بھی قائم کرتا ہے۔ یعنی ایمان رکھ کے فقط یہ معلن نہیں ہوتا کہ میں صاحب ایمان ہوں، بلکہ اپنے ایمان کی جلوہ نمائی اپنے اعمال میں کرتا رہتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا ایسوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ جو عمل صالح بجا لاتے ہیں، وہ جو عمل صالح اختیار کرتے ہیں، وہ جو صالحات پر عامل رہتے ہیں، وہ کہ جن کا عالم یہ ہوتا ہے کہ پاک طینت، پاک طبیعت اور پاکیزہ اعمال کے حامل ہوتے ہیں، تو پھر ایسوں کو ہم اپنی بارگاہ سے مایوس نہیں لوٹاتے، ایسوں کو ہم اپنی بارگاہ سے واپس نہیں بھیج دیتے، بلکہ ہم یقین دلاتے ہیں کہ ایسوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے عمل میں حسن کو تلاش کیا جائے گا، ان کے عمل میں خوبی کو تلاش کیا جائے گا، ان کے عمل میں بہترین عمل کو ڈھونڈا جائے گا، اور اس کے بعد نتیجہ عمل کی منزل پر انہیں لا کھڑا کیا جائے گا کہ جہاں پھر اب کوئی ان کے اور معبود حقیقی کے درمیان میں نہیں رہتا، بلکہ اب ان کا براہ راست کمیونین قائم ہو جاتا ہے، ایک رابطہ قائم ہو جاتا ہے اس سے کہ جو پیدا کرنے والا ہے، جو پروردہ ہے، جو پرورش کرنے والا ہے، جو ربوبیت کی منزل پر ہے، جو پالنے پوسنے والا ہے، کہ جس کا عالم یہ ہے کہ وہ غفلت کرنے والا نہیں بلکہ ہر آن ان کی طرف متوجہ رہنے والا ہے۔ یہ وہ بلندیاں ہیں انسان کے حق میں جو اس کے مالک نے طے کر رکھی ہیں، کسی اور نے ان بلندیوں کو طے نہیں کیا ہے۔ انسان کے حق میں پیدا کرنے والا یہ حق دے رہا ہے کہ یہ تمہارا مرتبہ ہو سکتا ہے، یہ تمہارا مقام ہو سکتا ہے، بس اپنے مقام کو پہچانو، اور اپنے مقام کو پہچاننا اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ اپنے نفس کو جس نے جان لیا اس نے اپنے مقام کو پہچانا، اپنے رب کو جان لیا۔ تو اب ایسی صورت میں کوئی اور آلہ بنے گا انسان کی پیمائش کا، کوئی اور آلہ بنے گا انسان کو ماپنے کا، ناپنے کا، تولنے کا، نہیں، کوئی آلہ بن ہی نہیں سکتا۔ جہاں انسان خود ہی اپنے لیے پیمائش کا آلہ بن رہا ہو تو وہاں کسی کو یہ حق نہیں دیا ہے کہ وہ انسان کو تولے، وہ انسان کا وزن کرے، وہ انسان کو ٹٹولے۔ انسان کو خود وہی ٹٹولے، خود وہی دیکھے، خود وہی جانچے، خود وہی پرکھے، اور اس کے بعد اس منزل پر آ جائے
کہ جس کے نتیجے میں اپنے پیدا کرنے والے سے کہیں مایوس نہ ہو جائے۔ یہ زندگی انسان کی زندگی ہے۔ اب اس کو برتنے کے لیے کسی کو 50 برس دیے، کسی کو 60 برس دیے، کسی کو 65 برس دیے، حد اقل 100 برس دیے، انبیاء کی زندگی میں 950 برس دیے، اور کہا کہ دیکھو طولانی کر دیں گے زندگی کو، لیکن یاد رکھنا اپنے آپ کو ناپ کر آنا، اپنے آپ کو جان کر آنا، اپنے آپ کی پیمائش کر کے ہمارے دربار میں پلٹنا۔ تم خود معیار ہو اپنے لیے، تم خود اسٹینڈرڈ ہو اپنے لیے، کوئی اور تمہیں ناپنے والا نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں اتنی بلند ترین مخلوق بنایا۔ وہی تو کہتا ہے سورہ ملک میں 66واں سورہ 67 چیپٹر ہے کہ جہاں ارشاد ہو رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یاد رکھو بابرکت ہے وہ ذات، قابل تبریک ہے وہ ذات، چونکہ نعمتوں کو فراوانی سے دینے والا ہے، ابنڈنس میں دینے والا ہے، تو اس کی ذات لائق مبارکباد ہے۔ اور اس کا عالم یہ ہے اس کے دست قدرت میں سب کچھ ہے، اس کے ید اختیار میں سب کچھ ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ ملک کنگڈم ہے تو اسی کی ہے، ڈومینین ہے تو اسی کا ہے، ساورنٹی ہے تو اسی کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ اور جب یہ کہا بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قدرت ہے، ہر شے پر تصرف ہے، ہر شے پر اختیار ہے، ہر شے پر مختار کامل ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ سورہ ملک کی پہلی ہی آیتوں میں، یہ اولین آیتوں میں کہنے والا کہہ رہا ہے دیکھو قابل تبریک وہ، بابرکت وہ، ظاہر لائق تشکر وہ کوئی اور نہیں ہے، دست قدرت ہے، اختیار کا حامل ہے، اور اس کے بعد ہر شے پر قدیر ہے۔ اور اس کے بعد اعلان کیا کہ یہ وہ ہے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے۔ یہ کریٹڈ بینگز ہیں، یہ آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کو مارنے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کو فنا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جیسے انسان کو پیدا کیا، جیسے جمادات کو پیدا کیا، جیسے نباتات کو پیدا کیا، جیسے حیوانات کو پیدا کیا، ویسے ہی ہم نے موت و حیات کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو اس کا مطلب مخلوقات میں یہ بھی شامل ہے۔ مگر کیا موت و حیات کو اشرف مخلوق کہا؟ کیا کبھی یہ کہا ہم نے موت کو تم سے بہتر بنایا ہے، ہم نے زندگی کو تم سے بہتر بنایا ہے؟ موت و حیات مخلوقات ہیں اس کی کہ جو خلق کر رہا ہے انسان کو، اور یہ کہا کہ دیکھو ہم انہیں تعظیماً خلق کر رہے ہیں۔ میرے لفظ کو بہت غور سے سنیے، تسلیماً خلق کر رہے ہیں، اور ان کو ایک کام پر مامور کر رہے ہیں، اور وہ کام کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ یہ تمہارا ان سے امتحان لیا جائے۔ تمہارا ان سے ان کا امتحان نہیں، امتحان تمہارا ہوگا، اس لیے کہ ذمہ داریاں بڑی تم پر ڈالی گئی ہیں، کن پہ ڈالی نہیں گئی ہیں؟ موت پہ ذمہ داری نہیں ہے، حیات پہ ذمہ داری نہیں ہے، انسان پر ہم نے ذمہ داری ڈالی ہے، جس پر بارے گراں ہے، جس پر بوجھ زیادہ ہے، جو بوجھ زیادہ اٹھا سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ امتحان بھی تو اسی کا ہوگا، کسی اور کا تو نہیں ہوگا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے اس لیے موت و حیات کو خلق کیا ہے تاکہ تمہارا ہم کاملاً امتحان لے لیں، اور نتیجے میں یہ دیکھیں کہ حسن عمل کی منزل پہ کون آتا ہے۔ دیکھیے ذرا سی گفتگو ہے اور تھوڑی سی آپ کی فکر کو میں آمادہ کر رہا ہوں، خاص طور پر ان مجالس میں کہ جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی گزرنے والا گزر گیا، ذرا گزرنے والے کو راحت تو پہنچائیں، ذرا گزرنے والے کو اطمینان تو پہنچائیں۔ ان منزلوں سے خود ہمیں بھی چونکہ گزرنا ہے، تو حقیقت میں ہم اپنے ہی تعلق سے یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ خامخواہ کی باتیں ہیں کہ فلاں مر گیا تو فلاں کا تذکرہ ہو رہا ہے، نہیں، اپنا ہی تذکرہ کر رہے ہیں، اپنی ہی بات
کر رہے ہیں. کیا انسان سے بڑھ کر کوئی اور ہے جو اس کا تذکرہ کر سکتا ہے؟ مجھے اگر اتنی معرفت ہے کہ میں اپنا تذکرہ کر سکوں تو میں حتماً کروں گا, میں کسی اور کا تذکرہ نہیں کروں گا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. دیکھو یاد رکھو, اس نے موت و حیات کو خلق کیا ہے. مخلوقات ہیں, خالق کی مصنوعات ہیں. اور لفظ سن لیجیے, مخلوقات ہیں, وہ صانع ہے, یہ مصنوع ہے. وہ خالق ہے, یہ مخلوق ہے. ہم نے پیدا کیا موت و حیات کو تاکہ تم سب کا امتحان لے لیا جائے اور یہ طے کیا جائے نتیجے میں کہ بہترین عمل کون کرتا ہے, عمل کی خوبی کہاں ملتی ہے, حسن عمل کہاں قرار پاتا ہے. ہم نے اس لیے ان کو پیدا کیا ہے. تو یاد رکھو, ان کو پیدا کیا تمہیں آزمانے کے لیے, کسی اور چیز کے لیے نہیں, تمہیں آزمانے کے. جس شے سے تمہیں آزمائیں گے اس سے خوف کیوں آتا ہے تمہیں, اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ کیا بات ہے, یہ خوف پیدا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو آزمائش کے لیے ہے. اور یہ بھی تو دیکھو کہ جس کو پیدا کیا ہے اس کو ایک دن مارنا بھی تو اسی نے ہے. وہ ان منزلوں سے گزارنے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو دوام ہے اور آپ کو فنا ہے, ایسا نہیں ہے. سب کو ایک وقت ہے کہ جہاں پہ اس نے کہا ہے فقدر ہو تقدیرا, کہ ہم نے ہر شے کے لیے ایک مقدار کو معین کر دیا ہے. ہم نے ہر شے کو ظاہر ہے کہ کس لیا ہے, ہم نے ہر شے کی تقدیر کا فیصلہ کر لیا ہے. ہم نے ظرف بنایا ہے صلاحیت کے مطابق, اس میں ہم نے چاہا ہے کہ وہ رکھ دیں جو مظروف کی منزل پر آتا ہے. ہم نے یہ طے کیا ہے, ہم نے یہ طے کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو قدر ہم نے معین کی, ہم بہتر جانتے ہیں کہ کون کس قدر کا حامل ہے. 50 برس کے لیے کون ہے, 100 برس کے لیے کون ہے, 1000 برس کے لیے کون ہے, انتظار کے قابل کون ہے. ہم نے یہ طے کیا ہے فقدر ہو تقدیرا. یہ کلام مجید کے اس چھوٹے سے فقرے کو نہ بھولیں جو سورہ فرقان میں آپ کو ملے گا. وہاں بھی اللہ کی بابرکت ذات کا تذکرہ ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. دیکھو یہ ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کر دیا ہے, کرائٹیرین کو نازل کر دیا ہے, حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے, نور و ظلمت کو پہچاننے کے لیے, توحید و شرک کو جاننے کے لیے, حسن و قبح کو طے کرنے کے لیے ہم نے فرقان کو بندے پر نازل کر دیا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے وہ عالمین کے لیے کبھی نظارت کا اہتمام کرے, کبھی بشارت کا اہتمام کرے. وہ بشیر و نذیر ہے. دیکھو یاد رکھو, ہاں وہ کون ہے جو کر رہا ہے, وہ وہی ہے جس کے لیے ملک ہے. اس کے ملک میں کوئی شریک نہیں ہے, اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے, اس کا کوئی بھتیجا نہیں ہے, اس کا کوئی خاندان نہیں ہے, اس کا کوئی عائلہ نہیں ہے, اس کی کوئی فامیل نہیں ہے. فارسی ترکیب ہے یہ, فیملی کے لیے فارسی زبان میں اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کا کوئی خاندان نہیں ہے, بلکہ یاد رکھو ہر شے کو وہ خلق کرنے والا ہے. فقدر ہو تقدیرا. اور اس کے بعد کہا ہم نے ہر شے کو مقدار کے طور پر ایک خاص معین مقدار میں ہم نے طے کر چھوڑا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ وہ انسان ہو یا حیوان, وہ جماد ہو کہ نبات, سب کے لیے طے شدہ امر ہے اور وہ تقدیر ہے, معین ہے. بالکل اسی طرح سے جن سے وہ امتحان لے رہا ہے, جن کمپوننٹ سے وہ امتحان لے رہا ہے, ان کی بھی ایک عمر ہے, ان کا بھی ایک مقدر ہے, ان کی بھی ایک تقدیر ہے, ان کو بھی فنا ہے, ان کو بھی زوال ہے, ان کو دوام نہیں ہے. وہ موت و حیات ہیں جس سے کہ امتحان لیا جاتا ہے. اور بندگان کو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تمہارا امتحان لیں گے. تو یہ جو تصور خواہ مخواہ کا ہے اور ایک خوف کے ساتھ تصور ہے کہ موت نہیں معلوم کس بلا کا نام ہے, کس شے کا نام ہے, کس مصیبت کا نام ہے, تو اقبال نے بہت
پہلے یہ طے کر دیا، موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ یہ اقبال ہے، آپ کا شاعر ہے، آپ کا مفکر ہے، شرق کا بہترین تفکر کرنے والا ہے، اور اس نے کہا دیکھو اس غفلت میں مبتلا نہ رہو، یہ شام زندگی نہیں ہے، یہ تو دوام زندگی کا آغاز ہے، یہ تو صبح زندگی کا آغاز ہے۔ ایسی سحر تو کبھی نمودار ہی نہیں ہوئی، ایسی صبح تو کبھی تمہاری زندگی میں آئی ہی نہیں، وہ صبح جو ہمیشہ رہ جانے والی صبح ہو، ایسی صبح تمہاری زندگی میں آ رہی ہے۔ تو یہ شام کو اور رات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کاہے کے لیے لیل کی پرستش کرتے ہو، یہ کاہے کے لیے رات کی پوجا کرتے ہو؟ ہم نے تمہیں تمہارے مقدر کو صبح نصیب کیا ہے، ہم نے تمہارے مقدر کو نور سے ملا دیا ہے، ہم نے تمہارے مقدر کو گویا آفتاب مانند کر دیا ہے۔ تم کاہے کے لیے اس طلوع سے بے خبر ہو، کاہے کے لیے تم اس روشن سویرے سے بے خبر ہو، کاہے کے لیے تم اس سے انجان بن رہے ہو؟ بس یاد رکھو ہم نے تمہارے نصیب میں صبح دوام رکھ چھوڑی ہے۔ تو اگر صبح دوام انسان کا مقدر ہے تو انسان کو جاننا چاہیے کہ وہ راتوں سے نہیں گھبراتا، وہ تاریکیوں سے نہیں گھبراتا، وہ ظلمتوں سے نہیں گھبراتا۔ جو جہل پسند ہے وہ ظلمتوں سے گھبراتے ہیں، جو لا علم ہے وہ تاریکیوں سے گھبراتے ہیں۔ جس کو علم مل جائے اور ہمیشہ رہنے والا علم مل جائے اور اس کی بارگاہ سے عطا ہو جائے تو پھر وہاں گھبراہٹ نہیں ہے، وہاں خوف نہیں ہے، وہاں پریشانی نہیں ہے، وہاں اطمینان ہی اطمینان ہے، وہاں آرام ہی آرام ہے، وہاں آسائش ہی آسائش ہے۔ اسی لیے کہا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ۔ سنو گمان بھی نہ کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ مردہ ہیں، نہیں، تم اس حیات کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہماری محبت لے کے آ رہے ہیں، ہماری بات کر کے آ رہے ہیں، ہمارے حصے کو قصے کو اپنے دل میں جگہ دے کے آ رہے ہیں، تو اب یہ مرتے نہیں ہیں، یہ تو جیتے ہیں، جیتے رہتے ہیں، اور ان کے جینے کی سند یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں ہم رزق پہ رزق پہنچائے جائیں۔ یہ گمان بھی نہ کرنا اس انسان سے گفتگو ہو رہی ہے جو گمان پسند ہے، میری بات کو غور سے سنیے، جو قیاس پسند ہے، جو ظن و تخمین پسند ہے، جو اجماع پسند ہے، اس سے گفتگو ہو رہی ہے کہ دیکھو گمان بھی نہ کرنا۔ تمہاری عقل تمہیں گمان کی منزلوں پہ لے جاتی ہے، اس عقل کا سہارا نہ لینا۔ کچھ افراد کو سمجھنے کے لیے تمہاری عقل بھی معطل ہو جاتی ہے، تمہاری فہم بھی معطل ہو جاتی ہے، تمہاری فراست بھی معطل ہو جاتی ہے۔ تم نہیں سمجھ سکتے یہ کون سی حیات کے حامل ہیں، تم نہیں جانتے ہم کون سی حیات ان کو دے رہے ہیں، تم گمان کے نتیجے میں یقین کی منزلوں پہ آنا چاہتے ہو۔ گمان کے نتیجے میں یقین کا سفر اختیار نہیں کیا جاتا، گمان کے نتیجے میں تیقن کی زندگی بسر نہیں کی جاتی۔ گمان شراب ہے، یقین ایسا یقین کہ جس کے بعد کہیں کہ آنکھوں کے سامنے کچھ بھی ہو، دل جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، دل جانتا ہے 10 لاکھ کا لشکر صحیح نظر آ رہا ہے، یقین یہ ہے کچھ بھی نہیں ہے، یقین یہ ہے ہیچ ہے، یقین یہ ہے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ہم اس لشکر و عسکر پر اپنے آپ کو کسی صورت نہیں سمجھتے کہ یہ غلبہ ہم پر حاصل کر لے گا، نہیں، ہم کو یقین ہے، ہم گمان کے راستے پر نہیں، ہم یقین کی شاہ راہ پر کھڑے ہیں۔ وہ گمان کا راستہ ہے، یہ یقین کی شاہ راہ ہے، شاہ راہ ہے۔ شاہ راہ یک رویا نہیں ہوتی، دو رویا نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہشت رویا بھی شاہ راہ ہوتی ہے۔ آپ جس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں وہاں پہ شاہ راہ کے معنی کیا ہے؟ ون وے اسٹریٹ کو شاہ راہ کبھی آپ نے کہا ہے؟ نہیں، کبھی آپ نہیں کہتے ون وے اسٹریٹ کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین کی شاہ راہ اتنی کشادہ ہے، اتنی
وسیع ہے، اتنی پھیلی ہوئی ہے، اس کا دامن اتنا وسیع ہے کہ چاہے تو کائنات کو سمیٹ لے، بشرطے کہ یقین ہو، بشرطے کہ ایمان ہو، بشرطے کہ ایقان ہو۔ اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اس کے پاس قلت نہیں ہے، اس کے پاس احتیاج نہیں ہے، وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے، اپنے خزانے کو دیتا ہے، دیتا ہی چلا جاتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ دیکھو یاد رکھو، جس کی شارع ہے نا اس کے اختیار کو سمجھو، مالک ملک ہے وہ، جس کو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک کو چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے سرفرازی، عزت، بلندی، رفعت، آبرو دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ قعر مذلت میں دھکیل دے تو اس کو چاہے مذلت میں دھکیل دیتا ہے، اس کو تاریکیوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ بس یاد رکھو ملک اس کا ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہو کہ دیتا کیوں ہے، کاہے کے لیے دیتا ہے، کیوں دیتا ہے۔ دینے کا مطلب ملک میں شرکت نہیں ہے، عطا ہے۔ تنگ نگاہی سے نہ دیکھو، خدا کے لیے تنگ نگاہی سے نہ دیکھو۔ شرک کہہ کے، یہ کہہ کے کہ شرک ہو گیا، ملک کو دے دیا، شرک قائم ہو گیا۔ اس نے کہا تم نے یہ کیسے فیصلہ کیا کہ شرک ہو گیا؟ ارے ہماری تو عطا ہے، شے ہماری ہے، ہم دے رہے ہیں، تم نے کیسے سمجھ لیا کہ شرک ہو رہا ہے؟ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ کوئی شریک بن رہا ہے؟ استاد اگر شاگرد کو علم دیتا ہے تو کیا علم میں وہ شاگرد شریک ہو جاتا ہے؟ نہیں، علم عطا کر دیتا ہے، پھر بھی خزانہ اسی کے پاس رہتا ہے، اس سے چھنتا نہیں ہے۔ کوئی استاد آپ کو یہ نہیں کہے گا میں نے علم دے دیا اب میرے پاس کیا رکھا ہے۔ اگر ملک کو علم سمجھ لیتی ہے دنیا، اگر ملک کو علم الہی سمجھ لیتی ہے دنیا، تو خدا کی قسم شریک ہونے کی گفتگو نہیں ہوتی، شرک کی گفتگو نہیں ہوتی۔ علم تو عطا کیا جاتا ہے، علم تو تقسیم کیا جاتا ہے، علم تو بانٹا جاتا ہے۔ یہ عجیب مولا علی کا نعرہ حیدری، امام زمانہ بلند تر سلوات۔ یہ عجیب منزل ہے، اور اس پر ظاہر ہے کہ سننے والے بہترین ہماری سماعتیں بیدار مغز افراد یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت میں جانتا ہوں، ایک ایک سے واقف ہوں، انتہائی دانا اور انتہائی زیرک، ظاہر ہے کہ عقل مند افراد کا مجمع ہے، اور یہی تو خلاصہ ہے زندگی کا۔ اس سے بڑھ کے زندگی نہیں ہے۔ جس کے نصیب میں عقل مند سماعتیں آ جائیں، پھر اور کیا چاہیے انسان کو جینے کے لیے؟ پھر کیا اور تمنا کرے انسان جینے کے لیے؟ کیا ضرورت ہے؟ مالک ملک کہہ رہا ہے میں نے عطائے ملک کیا ہے، تم نے شریک فی الملک سمجھ لیا، تم نے یہ سمجھ لیا کہ وہ میرے ملک میں شریک ہو گیا۔ ارے سب کچھ تو میرا ہے۔ کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا سورہ ملک نہیں پڑھتے؟ کیا سورہ فرقان نہیں پڑھتے؟ وہ کہہ رہا ہے کوئی ملک میں شریک نہیں ہے، شریک برابر کا ہوتا ہے۔ کون ہے جو اس کی برابری کرے؟ کون ہے جو اس کی ہمسری کرے؟ کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم اس کی طرح ہیں؟ ایک طرف تو اخلاص پڑھتے ہوئے دنیا کہہ رہی ہے کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، دوسری طرف یہ کہہ دیا کہ ملک میں شریک کر دیا، شرک ہو گیا۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ چیز میری تھی، میں نے دی، تمہیں کس بات کی تکلیف ہے؟ یہی کہا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ یہ انسانوں کے خاص طبقے سے آخر یہ حسد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ اس بات پہ حسد کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے فضل کے نتیجے میں انہیں کتاب بھی دی ہے، انہیں حکمت بھی دی ہے، انہیں ملک عظیم بھی دیا۔ یہ ہمارا فضل تھا۔ جو خدا کے فضل کو نہ جانے وہ خدا کو کیا پہچانے گا؟ چھوٹی سی بات ہے، ظاہر ہے کہ آپ کی بڑی فکریں ہیں، میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں سمجھنے میں غلطی ہوئی، اور کس کو؟ پیدا کرنے والے کو۔ عجیب بات یہ دیکھیے،
پیدا کرنے والے کو ہی سمجھنے میں غلطی ہو گئی، اس کی عطایا ہی کو نہیں سمجھ سکے، اس کی ملک کو ہی نہیں سمجھ سکے، اس کی تملیک ہی کو نہیں سمجھ سکے، اس کے پوزیشن ہی کو نہیں سمجھ سکے، اس کی کنگڈم ہی کو نہیں سمجھ سکے، اس کے اقتدار اعلیٰ ساورینٹی کو ہی نہیں سمجھ سکے، اور یہ کہہ بیٹھے۔ ظاہر ہے کہ انسان، ظاہر ہے معلوم یہ ہوا کہ صلاحیت کم تھی، استعداد کم تھی، قابلیت کم تھی، پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ باطن کو اتنا کشادہ کر لو کہ بحر زقار کو بھی اپنے سینے میں اتارو، یہ ایسا پیمانہ ہو کہ یہ جو اٹلانٹک ہے یہ بھی کم پڑ جائے، یہ جو 7 بحور ہیں یہ بھی سما جائے، اور پھر تشنگی باقی رہے۔ لطف تو یہ ہے، لطف تو یہ ہے سمجھ ہی نہ سکے کہ اس کا عالم کیا ہے جو ملکوت و سماوات عرض کو خالق ہے، جو کون و مکان کو خلق کرتا ہے۔ اس کے لیے اتنی سی بات، اور وہ یہ کہ یہ کیا کہتے ہو تم لوگ کہ یہ حیات دیتے ہیں، یہ موت دیتے ہیں، یہ رزق دیتے ہیں، یہ رزق تقسیم کرتے ہیں، یہ بیمار کو صحت مند کرتے ہیں، یہ مریض کو شفا دیتے ہیں، یہ روٹی روزی دیتے ہیں۔ ارے بھائی اس میں اتنی پریشانی کی بات کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ سب ہماری مخلوقات ہیں، موت و حیات ہماری مخلوق ہیں۔ اگر ذرا سا ہم نے تصرف دیا، اور کیا ہم نے دکھایا نہیں کہ ہم نے تاریخ میں دکھایا نہیں کہ عیسیٰ کیا کرتے تھے، کہ ہم نے دکھایا نہیں کہ ابراہیم کیا کرتے تھے، کہ ہم نے دکھایا نہیں کہ تمہارے خود محمد عربی کیا کرتے؟ تم نے بھول گئے، سب بھول گئے۔ وہ کوڑیوں کو اچھا کرتے تھے، اندھوں کو آنکھ دیتے تھے، وہ مردوں کو جلاتے تھے، سب تمہیں یاد ہے نا؟ تو ساری روایات جو قرآنی ہیں یاد رکھنے کے بعد جب ایک خاص گھرانے کا تذکرہ آتا ہے تم ان کو محروم کیوں جانتے ہو؟ تم ان کو محروم کیوں گردانتے ہو؟ سلسلہ وہی ہے نا بھائی، اپنے ابو جد ہی سے تو پائے گا، کہیں اور سے تو نہیں پائے گا نا۔ آپ اپنے باپ ہی سے پائیں گے، کہیں اور سے نہیں۔ جو آپ کا گھرانہ ہے جو دے رہا ہے آپ لے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آل ابراہیم ہے تو ابراہیم کی کچھ صفات ہے نا، ابراہیم کی کوئی حیات ہے نا، یہ وہی ابراہیم ہے نا۔ اگر یاد پڑتا ہو آپ کو کہ جو نمرود کی آگ میں بیٹھ گیا تھا اور آتش کو ٹھنڈا کر دیا، تو اتنا تو یقین ہونا چاہیے آپ کو کہ کربلا کے میدان میں اگر خیام میں آگ لگائیے تو کوئی جل کے نہیں مر سکتا۔ یہ بڑا اہم میں یہ مسئلہ ہے، اس کو بھی سن لیجئے، تقریر ختم کر لوں گا۔ آل ابراہیم ہے، جد و اب بیٹھا ہے آگ میں، آگ کو ٹھنڈا کر دیا، تو کیا اولاد جل کے مر جائے گی؟ ہے کوئی آپ سمجھ سکتے ہیں؟ یعنی اب جینیالوجی کا بھی علم نہیں ہے، جینیٹکس سے بھی واقف نہیں ہے، اب سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یعنی اس دور نے سائنسز کو اتنا کھول کے رکھ دیا کہ اب یقین ہی نہیں آ رہا ہے، سامنے چیزیں عیاں ہو رہی ہیں، یقین پھر بھی نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا دیکھو یاد رکھو سب کچھ میرا ہے، میں جس کو چاہوں دوں، مالک ملک ہوں نا، جس کو چاہوں عطا کروں، اور پھر یہ نہیں کہ عطا کروں، کہا میں لے بھی لیتا ہوں۔ یعنی یہ کہاں لکھا ہے کہ دے دیا تو وہ دے دیا؟ نہیں، اختیار میں لینا بھی ہے، اختیار میں لینا بھی ہے۔ تو اگر وہ لیتا ہے اور پھر یہ کہا کہ جیسے دیتا ہوں ویسے لے بھی سکتا ہوں، ایک بات، دوسرے بات عزت دینے والا بھی ہوں، ذلتوں میں مبتلا کرنے والا بھی میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ اب میرا فیضان تھا، میرا عطیہ تھا، میری رحمت تھی، میری عطوفت تھی کہ میں نے پسند کیا، جیسے کہ میں نے مخلوقات میں انسان کو اشرف کیا، ویسے میں نے گھرانوں میں آل ابراہیم کو چن لیا۔ میں نے چن لیا، منتخب کر لیا، مصطفیٰ کیا، مرتضیٰ کیا، مجتبہ کیا۔ میں نے کیا، تم نے تو نہیں بنایا تھا۔ جب میں نے کیا تو میں نے یہ پسند کیا کہ خاصے خلاصے قدرت جب بناؤں تو ان کو کچھ ایسی
چیزیں ان کی تملیک میں دے دوں کہ پھر اس میں وہ ممتاز نظر آئیں، کوئی حصہ نہ بنے۔ بھئی سلیمان یہ کہے ایسا ملک دے جس میں کوئی حصے دار نہ ہو، وہ مانگ کے لے رہا ہے، یہاں خود دے رہا۔ سلیمان نے مانگا، پروردگار عطا کر، لا ینبغی احدم من بعد، سن لے کہ پھر ایسا ملک کسی کو نصیب نہ ہو۔ وہاں دعا سے مانگا، یہاں اس کی عنایتوں نے دے دیا، آل ابراہیم کو دیا۔ تو کیا کیا دیا؟ کتاب دے دی، حکمت دے دی، ملک عظیم دے دی، سب کچھ تو دے دیا۔ رہ کیا گیا؟ تو اس کا مطلب یہ، اب جب تک انسانیت جیتی رہے گی انہی کی حکمتوں میں جیے گی، انہی کے ملک عظیم میں جیے گی، کتاب انہی کی ہے۔ دنیا کوئی کہے کہ کتاب ہم نے اور وراثت میں کتاب پائی ہے، کوئی کہتا رہے کتاب کافی ہے، ہمیں اس سے دلچسپی نہیں ہے۔ ہم نے جس کو دی کتاب، ہم نے جس کو دی حکمت، ہم نے جس کو دے دیا ملک عظیم، ہم نے دیا، کسی انہوں نے زبردستی نہیں، ہم نے دیا ہے ان کو۔ تو اب جینے کے اصول ہیں یہ، قیامت تک جب تک انسانیت جیتی رہے گی مرہون منت ان کی رہے گی، مرہون منت ان کی رہے گی، دل مانے نہ مانے فرق نہیں پڑتا، دل پہ زنگ لگا ہوا ہے، دل پہ قفل پڑا ہوا ہے، دل پہ تالا لگا ہوا ہے۔ اب یہ تالا نہیں کھلے گا جب تک اللہ تعالی نہ چاہے۔ یہ قفل لگا رہے گا، یہ پڑا رہے گا، بس یاد رکھیے اب جب دیا تو سب دے دیا، اور نتیجہ کیا؟ وہ سب دے رہا ہے۔ یہاں سب کیا کر سکتے ہیں؟ ایک ہی چیز کا، حسد۔ وہ سب دے رہا ہے، یہاں سب حسد کر رہے ہیں، اور وہ انوی جس کو ایٹیٹیوڈ کہا، جس کو جیلسی کہا، جو زمانے میں بڑی عام سی ہے، کہا کہ دیکھو یہ اس منزل پر بھی رہتی ہے مگر اپنی جلائی ہوئی آگ میں جلنے کے نتیجے میں نہ کتاب تم تک آئے گی، نہ حکمت تم کو ملے گی، نہ ملک عظیم تم تک پہنچے گا۔ اور یاد رکھو نوری کا ناری سے ویسے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اب اگر تعلق ہی نہیں بنتا، یہ طے ہے کہ تم ناری ہو گویا جہنمی ہو۔ جل رہے ہو نا، یہاں بھی جلتے رہو گے، وہاں بھی ہم جلاتے رہیں گے۔ اور یہ جن کے حوالے ہم نے کیا فضل تھا، تو ہمارا فضل تو نور رحمت ہے، ہمارا فضل تو نور رحمت ہے۔ اب ہم جب فضل کریں گے تو سب کچھ ان کو دے دیں گے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم کیا سوچ رہے ہو، یہی ہوا کربلا کے میدان میں۔ تقریر ختم کر رہا ہوں۔ کربلا کے میدان میں آپ معلوم ہے حسین ابن علی نے لشکر یزید کو دیکھ کے بس یہی تو کہا تھا کہ میں نے کیا تبدیل کیا ہے، میں نے کیا شریعت کو تبدیل کر دیا، ام علی شریعت غیرتھا، کیا کہا؟ کیا میں کسی اور کی شریعت پہ چل رہا ہوں؟ کیا کسی اور کے منہاج پہ چل رہا ہوں؟ کیا کسی اور کے جادے پر چل رہا ہوں؟ کیا کسی اور کے طریق پر چل رہا ہوں؟ کیا کسی اور کے راستے پر چل رہا ہوں؟ کسی اور کی سیرت پہ چل رہا ہوں؟ کسی اور کی سنت پہ چل رہا ہوں؟ آخر کیا تم نے دیکھا ایسا مجھ میں کہ تلواریں مجھ پہ تم سوتے ہوئے ہو، تم تلواریں مجھ پہ کھینچے ہوئے ہو؟ آخر کیا بات ہے؟ کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا، کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ بس اتنا کہا ہے کہ یہ ہے وہ حسد کی آگ، یہ ہے وہ حسد کی آگ جو جل رہی ہے 50 برس سے۔ یہ 50 برس سے دل ہے کہ کباب بن رہا ہے۔ تو اب کیا ہو؟ اب ہماری تلواریں تیرے خون کے پیاسے۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے خون کے نتیجے میں تمہاری پیاس بجھ جائے گی تو آؤ تلواروں مجھ پہ بیک وقت حملہ کر دو، یا سیوف و خزینی، آؤ حملہ کر دو، ختم کر دو مجھے۔ اے تلواروں تم حملہ آور ہو جاؤ مجھ پر۔ حسین نے دعوت دی، قیامت تک کے لیے دعوت رہ گئی، قیامت تک کے لیے دعوت رہ گئی۔ تلواریں چلی اور خوب چلی۔ کیا کر سکی تلواروں نے کیا کیا؟ جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، سر کو بدن سے جدا کر دیا۔ یہی کیا
لیکن قرآن کی اس آواز کو تو ختم نہیں کر سکی تلوار. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء. تم نے ختم کر دیا, تم سمجھ گئے مر گئے, نہیں یہ تو حیات ہو مل گئی. یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے تو ان کے حق میں بہتر کر دیا. تم نے تو ان کے حق ہی میں بہتر کر دیا. تم نے تو ان کو حیات ابدی دے دی. تم نے کیا حیات ابدی سے ان کو واقف کرا دیا؟ کیا عالم ہوا ان کا کہ اب وہ جو اب تک نہیں مل رہا تھا اور ہم دے رہے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ. دیکھیے عجیب ہے, خوش ہیں, مسرور ہیں, شاد کام ہیں, جھوم رہے ہیں خوشی کے عالم میں کہ پروردگار اور مل گیا تیرے فضل سے, اور مل گیا تیرے فضل سے, تیری بارگاہ سے اور عطا ہو گیا ہمیں. تیرے فضل نے ہمیں اس مقام پہ اور پہنچا دیا. ویسے بھی تیرے فضل کے ہم محتاج تھے, تیرے ہی فضل میں ہم جی رہے تھے, اور اضافہ ہو گیا, اور اضافہ ہو گیا. تو اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ ہاں ایک طرف تو سر کو جھکانا چاہتے تھے, نہ جھک سکا, نوک نیزہ پہ بلند ہو گیا. دوسری طرف کیا ہوا؟ دوسری طرف یہ ہوا کہ ایک اور قوت نصیب ہوئی اہل بیت کو. خیامگاہ حسینی سے لٹ کر اٹھنے والوں میں ایک اور قوت نظر آئی, اور اس کے لیے اب جو قافلہ سالار کو دیکھا تو دنیا نے کہا لاغر بھی ہے, بیمار بھی ہے, نحیف بھی ہے, ناچار بھی ہے, عالم یہ ہے کہ منحنی بھی ہے, مگر عزم و یقین کا یہ عالم ہے. عزم و یقین کا یہ عالم ہے کہ آدم آل محمد بن رہا ہے, آل محمد کا آدم بن رہا ہے, جس نے کہ محمد کے گھرانے کو ایک نئی زندگی دی ہے. یہ وہ ہے, یہ وہ ہے. قافلہ چلا, گفتگو ختم کر رہا ہوں. قافلہ چلا, 5 دقیقے کی زحمت ہے. کل آپ کو یاد ہے قافلہ پہنچا تھا مدینہ, سواد مدینہ نظر آیا. بشیر ابن جزلم سے کہا جا کے بیان کر دو, ہمارے آنے کی خبر دے دو, سنانی سناؤ. ظاہر ہے کہ تم شاعر ہو, اس بارگاہ کے شاعر ہو, تم سے بہتر کون بیان کرے گا ہمارے آنے کو؟ تم سے بہتر کون سنائے گا ہماری سنانی؟ تم سے بہتر کون کہے گا ہماری کہانی؟ تم کہو, تم کہو. یہ شاعر کو اختیار دیا. یہ شاعر, یہ میرے شعراء حضرات سن رہے ہیں یہاں پہ, یاد رکھیں ان کا منصب بہت بلند ہے. یہ معلن ہیں, یہ اعلان کرنے والے ہیں, یہ آل محمد کے موقف کا اعلان کرنے والے ہیں. بس سے زیادہ نہیں کہوں گا. موقف آل محمد کے معلن کا نام ہے شاعر. اور ہمارا موقف بیان کرو, ہم آ تو گئے. یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فدمعی مدرار. جا کے کہو مدینے والوں سے مدینہ رہنے کی جگہ نہیں, حسین قتل ہو گئے, رو لو جتنا رونا ہے. تو یہ شاعر کہے گا رونے کے لیے, شاعر کہے گا کہ رو لو جتنا رونا ہے, شاعر کہے گا حسین قتل ہو گئے. شاعر معلن بن گیا, گلیوں میں گھومتا ہوا چلا اور متوجہ کرتا ہوا چلا. کل کی گفتگو میں نے کی کہ پوچھنے والوں نے پوچھا اون محمد آ گئے, پوچھنے والوں نے پوچھا قاسم ابن حسن آ گئے, پوچھنے والوں نے پوچھا علی اکبر حسین آ گئے, پوچھنے والوں نے یہاں تک پوچھا, ایک بچے نے نزدیک آ کے پوچھا اب میرے بابا آ گئے. کون بابا؟ کہا عباس علمدار میرے بابا ہیں. ایک مرتبہ بشیر نے کہا کہ میں بیان نہیں کر سکتا تھا, قوت گویائی سلب ہو کے رہ گئی تھی, میں نے اتنا کہا روضہ رسول پہ چلو. دیکھیے ہر شے کو اپنے اصل کی طرف پلٹنا ہے. قل کل یعمل علی شاکلتہ, ہر شے کو اپنی اصل کی طرف جانا ہے. محمد اصل ہے, زینب فرع ہے. زینب کو پلٹنا ہے محمد کی طرف, اصل ہے محمد. ایک مرتبہ قافلہ پہنچا, گلیوں سے ہوتا ہوا, محلہ بنی ہاشم سے گزرتا ہوا, جیسے ہی روضہ رسول نظر آئے. ایک مرتبہ کسی بی بی کا ہاتھ پردہ محمل پہ پڑا اور کہا لٹا کے آئے ہیں نانا کے سب گھرانے کو, نہ کر قبول مدینے ہمارے آنے کو. مدینہ تو جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا خرجنا منکا باہلینا جمعا رجعنا منکا بلا رجالی ولا بنینا. مدینے ہم بڑے مغموم آئے ہیں, مدینے ہم بڑے محزون آئے ہیں, مدینے ہم بڑے غمزدہ آئے ہیں. مدینے جب ہم گئے تھے ہماری گودیاں بھری ہوئی تھی, مدینے اب ہماری گودیاں خالی ہیں, ہماری گودیاں خالی ہیں. عزادار سب بیٹھے ہیں یہاں پہ, جہاں ماں سے بچہ چھن جائے, جہاں ماں کی گود سے بچہ لے لیا جائے, اس ماں کا کیا عالم ہوگا, کس سے کہے گی ہائے یہ شرک نہیں ہے محمد سے شکوا کرنا, محمد سے شکوا کرنا شرک نہیں ہے,
ارے محمد اللہ کا محمد ہے۔ ایک مرتبہ بیویوں نے کہا یہاں واہ محمد آ، واہ محمد آ، بچے چھین لیے گئے، بچے مار دیے گئے، والی ختم ہو گئے، سرپرست ختم ہو گئے، بچوں کو اسیر کیا، شہزادی سکینہ کو تماچے مارے گئے، میری شہزادی زندان میں رہ گئی۔ نہیں معلوم کس بیوی نے کیا کیا کہا ہوگا، مگر وہ اتنا کہا کہ ناکے پہ ناکا آ رہا تھا۔ ایک ایک بیوی جا کے ایک مرتبہ اس روضہ رسول پہ جا کے بشکوا کرتی، یا رسول اللہ میرا والی مارا گیا، یا رسول اللہ میرا شوہر مارا گیا، یا رسول اللہ میرے بچے مارے گئے۔ ایک سواری باقی تھی، وہ سواری کس کی تھی؟ وہ شہزادی زینب کی سواری تھی، وہ شہزادی زینب کی سواری تھی۔ یاد رکھیے یہ مدینہ وہ مدینہ ہے کہ 28 رجب کو جب قافلہ چلا تھا 60 کنیزوں کے حلقے میں شہزادی سوار ہوئی تھی اپنی سواری پر۔ آج سواری آئی ہے، ناکا بیٹھا نہیں تھا، بشیر کہتا ہے میری شہزادی نے ناکے سے اپنے آپ کو گرا دیا، ناکے سے اپنے آپ کو گرایا، اور اتنی یہ شہزادی تھک چکی تھی کہ اب چلتے ہوئے نہیں گئی ہے۔ مقاتل میں لکھا ہے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے، خمیدہ کمر ہے، گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے ایک مرتبہ گئی، روضہ رسول کو تھاما، یا علی کہہ کے کھڑی ہوئی اور بے اختیار کہا السلام علیکہ یا جدہ، جیتا جاگتا محمد ہے، مسلمانوں محمد کو موت نہیں آتی، سلام سلامتی محمد کے لیے ہے۔ محمد پر سلام بھیجا، نانا نواسی کا سلام ہو، اور نانا بھائی نے ایک وصیت کی تھی کہ زینب جب میں مر جاؤں تو نانا کو جا کے خبر تم دو گی کہ حسین قتل ہو گیا، حسین شہید ہو گیا، راہ خدا میں صرف ہو گیا حسین۔ نانا آپ کا حسین مارا گیا، آپ کا حسین پیاسا مارا گیا، آپ کا حسین بھوکا مارا گیا۔ اب اس کے بعد ایک مرتبہ ایک کرتا خون بھرا ہوا نکالا، نانا کے روضے پہ ڈالا، جالی ہلنے لگی، زری میں راشا پیدا ہوا، آواز پیدا ہوئی، زینب یہ فاطمہ زہرا کی امانت ہے، یہ اسباب شفاعت ہے، یہ قیامت کے دن ماں کو بابا پروردگار لے کے جانا ہے، یہ ماں کی امانت ہے، لے جاؤ۔ تم کچھ کہو زینب، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ ایک مرتبہ آستینوں کو پلٹنا شروع کیا اور کہنے لگی نانا کچھ کہوں، بازوؤں کے نیل پہ نشان دکھاؤں، بازوؤں پہ نیل کے نشان دکھاؤں، اور نانا اگر یہ خلق خدا نہ ہوتی تو پشت پہ دروں کے نشان الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے جو ہمیں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کرے، جو ہمیں بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا کرے، جو ہمیں بے روزگار ان کو روزی مہیا کرے۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوا ہمیں آل محمد، تعجیل فرما ظہور حجت فرما ماتم حسین۔